آج کے زمانے میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اسکالر کے نام پہ، جو ریسرچر کے نام پہ، جو نیو تھاٹس کے نام پہ، جو ماڈرن اسلام کے نام پہ، جو ماڈرنائزیشن کے نام پہ، یا جو جدید دنیا کے تقاضوں کے نام پہ، یا جو انلائٹنمنٹ کے نام پہ تو یوں دین کی قطر بیونت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک قسم کی عجیب جہالت ہوتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کسی واقعے سے مراد ہے کہ کسی نے لکھا ہے، یہ شاید مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا جو شاہی باز تھا، عقاب شاہین، وہ محل سے اڑا اور جا کے کسی بڑھیا کی جھونپڑی پہ بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے اسے دیکھا تو اس نے اس کو بڑے پیار سے کر کے اپنے پاس کر لیا۔ وہ عقاب بھی تھکا ہوا تھا، وہ بھی آرام سے بیٹھا رہا۔ اس نے اس کو دیکھا، اس نے کہا بڑھیا نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنے بڑے بڑے ناخن ہیں بیچارے کے۔ اس نے اس کو آرام سے پکڑا، اس کے ناخن کاٹ دیے۔ اس کے بعد کہا دیکھو بال بھی کتنے بڑے ہوئے اس کے، سوبر نہیں لگ رہا، بال بھی اس کے کاٹ دیے۔ اتنی دیر میں جو شاہی ہرکارے تھے وہ بھی بھاگم بھاگ تلاش کر رہے کہ جناب بادشاہ سلامت کا باز جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ وہ پہنچے وہاں پر پہنچ گئے۔ اب دیکھا تو جناب نہ اس کے ناخن ہے اور نہ اس کے پر۔ بڑھیا سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بڑا بدصورت سا لگ رہا تھا، ناخن بھی بڑے ہوئے تھے، بال بھی بڑے ہوئے تھے، تو میں نے ماڈریٹ کر دیا اس کو، ذرا اس کو تھوڑا سا آج کے زمانے کے مطابق کر دیا، تھوڑا سا بیوٹیفل لگے، خوبصورت لگے، اچھا لگے، نگاہوں کو بھلا لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی یہ تو نے اس کو اچھا نہیں کیا، اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو آج کل یہ سارے بوڑھیائیں مل رہی ہیں نا آج کے زمانے میں، ان کا پرابلم یہی ہے کہ دین اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، جس میں عقائد کا ایک پورا سیٹ ہے، جس کے اندر عبادات کا ایک پورا سیٹ ہے، جس کے اندر حلال و حرام کی تمیز کے احکام ہیں، جس کے اندر معاشرت، اخلاق اور دیانات کا ایک پورا جو ہے وہ ذریعہ ہے، جس کے اندر جس کے اپنے آداب ہیں، جس کا ایک اپنا کلچر ہے، جس کے ایک اپنا لائف سٹائل ہے، وہ سارے کا سارا ہے۔ لیکن آج کے جو زمانے کے یہ جو متجددین آتے ہیں، جو نئی نئی باتیں پیش کرنے والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو نا اسلام بیچارہ کتنا پرانا سا ہو گیا ہے، اب اس کو تھوڑا سا نیا کرو۔ تو کوئی اس کا کچھ کاٹنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کوئی اس کے دو چار عقیدوں کو کم کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کو تھوڑا سا عبادات کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، عبادت ایسی کوئی ضروری نہیں ہے، تو بندے اور خدا کا معاملہ، کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یوں کر کے انہوں نے عبادات کو کینچی سے علیحدہ کر دیا۔ کچھ وہ آئے کہ جنہوں نے کہا دیکھیں یار بس کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، باقی سود کی خیر ہے، باقی تھوڑا بہت جو حلال و حرام کے اسلامی احکام ہے ان کی خیر ہے، بس ڈائریکٹ دھوکہ نہیں دو، کسی کو دھوکہ نہیں دو، پھر جو مرضی کرتے رہو۔ بعد نے کہا کہ یار یہ کیا پردہ اور یہ کیا جناب وہ جو ہے وہ موسیقی اور کیا یہ میوزک کے اوپر اتنی سختی کی جاتی ہے، آج کا زمانہ کچھ اور تقاضا کرتا ہے، انہوں نے کچھ اور کاٹنے کی شروع کر دی۔ لیکن یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ اسی بڑھیا کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ شاہی باز جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی سمجھ اور اپنی عقل کے مطابق اس کی چیڑ پھاڑ کرنا اور اس کے اندر کمی بیشی کرنا شروع کی ہوئی ہے۔ دین مکمل ہے، دین وہی رہے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اجتہادی معاملات کے اندر اجتہاد ہوگا، لیکن یہ کہا جائے کہ دین کے قطعی مسائل اور مسلمات کے اندر بھی اجتہاد شروع ہو جائے تو پھر یہ نیا دین تو ہو سکتا ہے، یہ وہ دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ چیز ہے جسے جو پچھلی امتوں نے کی کہ اللہ کے احکام میں سے کچھ کو چھپایا، کچھ کو بدلا، کچھ میں تحریف کی اور کچھ کو اپنے مالی اور دنیاوی مفادات کی خاطر بدلا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق اور باطل کو مکس نہ کرو اور حق کو چھپاؤ نہیں جان بوجھ کے، اور فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا مال نہ جمع کرو کہ تمہیں عہدہ مل جاتا ہے، تمہیں کوئی منصب مل جاتا ہے، تمہیں کوئی سیٹ مل جاتی ہے، کہیں ممبرشپ مل جاتی ہے، تمہیں کچھ فیسلٹیز دے دی جاتی ہیں، تمہیں کچھ اکوموڈیشن اچھی مل جاتی ہے، تمہارے ذرا دورے وورے ہو جاتے ہیں، تمہیں پیسہ زیادہ مل جاتا ہے، تمہیں بنا سوار کے کہیں بٹھا دیا جاتا ہے، تمہارے نام کے ساتھ اسکالر لگا دیا جاتا ہے، تو تم انہی چکروں کے اندر جو ہے وہ دین کی قطر بیونت کے اندر لگے ہوئے ہو، خدا کی آیتیں بیچنے کے اندر اور دین فروشی کے اندر اور حق و باطل کو ملانے کے اندر لگے ہوئے ہو، یہ نہ کرو۔ اس کی سخت وعید قرآن مجید کے اندر ہی بیان فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب
وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ۔ فرمایا کہ یہ جو خدا کے نازل کردہ کو چھپاتے ہیں اور خدا کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے خدا قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، اور جو اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی وعید بیان کی ہے جو خدا کے دین کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیدہ و دانستہ اور بعض نادانستہ طور پہ دین کی تعلیمات کو بدلنے کی طرف اور دین کے احکام کو پیچھے کرنے کی طرف کوئی عقائد کی اہمیت گھٹا رہا ہے کہ نہیں جناب بس دین انسانیت ہونا چاہیے، دین اسلام کیا چیز ہے۔ کوئی عبادات کی اہمیت گھٹانے پہ لگا ہوا کہ نہیں جی عبادت کی کیا اہمیت ہے، بس جو ہے وہ کسی کا دل خوش کرنا چاہیے اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، تو بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ جو سب کرنے والے ہیں یہ بیسیکلی وہ دین کی چیزیں کاٹ رہے ہیں، اور ان کی وعیدیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، تو لہذا کنسیشن کوئی چیز نہیں۔ ہاں جہاں اللہ رسول نے خود ہی کنسیشن دی ہے، کوئی رخصت دی ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ ہر بندہ ہر نیکی نہیں کر سکتا، لہذا جو نیکی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن جو فرائض و واجبات ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ آپ بولیں کہ 5 نمازوں میں رعایت دے کے میرے لیے نمازیں 4 یا 3 کر دی جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہیں کہ رمضان کے آدھے مہینے کے روزے رکھنا صرف لازم رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اور ہزاروں نیکی کے کام ہیں، ان میں سے کوئی آپ کے مزاج کے مطابق ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کسی کو نفلی نماز پسند ہے وہ کر لے، کسی کو نفلی روزے پسند ہے وہ کر لے، کسی کو خیرات زیادہ پسند ہے تو وہ کرتا رہے، کسی کو لوگوں غریبوں کی مدد کرنا زیادہ پسند ہے وہ کر لے، کسی کو لکھائی پڑھائی کا شوق ہے وہ کر لے۔ تو یوں کنسیشنز تو موجود ہیں، لیکن جو دین کی قطعیات اور لوازم ہیں، جو لازمی چیزیں ہیں، ان کے اندر کنسیشن